نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبلغنا رسوله النبي الكريم والحمد للہ رب العالمین۔ This is Sayyid Mohsin Bukhari from UK۔ محرم کے ایام چل رہے ہیں اور 25 محرم کو امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو ان کا کچھ تعارف کرانا چاہتا ہوں، ان کی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا اسم گرامی علی اور آپ کے والد گرامی امام حسین علیہ السلام، جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے امام حسین علیہ السلام، لیکن قرآن پاک کی روح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے بیٹے کہا ہے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو۔ تو اس رشتے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ پوتے ہیں، اور ایران کے نوشیروہ عادل ان کے وہ نواسے ہیں۔ تو ان کا نسب ماں اور باپ کی طرف سے بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوتھے جانشین ہیں اور چوتھے امام بھی ہیں۔ امام 12 ہیں، جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ پہلے امام ہیں، اور معصوم وہ 14 ہیں، جنہیں چہاردہ معصوم کہا جاتا ہے۔ ان میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی لخت جگر، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور آگے ان کے 11 بیٹے۔ تو یہ ٹوٹل ملا کے 14 معصومین، اور امام جو ہیں وہ 12 ہیں، اور امام منصوص بن اللہ ہوتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے علم لے کے آتے ہیں۔ ان کا دنیا میں کوئی، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پڑھ لکھ کے آئے۔ انہوں نے کسی بھی دینی مدرسے سے یا کسی اور یونیورسٹی سے تعلیم حاصل نہیں کی، وہ تو خود تعلیم یافتہ ترین تھے، اور تزکیہ نفس کے لیے، انسانیت کے کردار کو بلڈ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اسی طرح ان کی تمام اولاد، انہوں نے بھی کبھی سوائے اپنے والدین کے کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا۔ تو یہ ہستیاں اللہ کی طرف سے معصوم اور علم حاصل کر کے آتی ہیں۔ آپ کا نام علی تھا، اور آپ کی کنیت ابو محمد، اور آپ کا لقب سید الساجدین اور زین العابدین۔ اب سید الساجدین نے اس لیے کہ آپ جو بھی اللہ کی نعمت ہوتی اس پہ فوراً شکر ادا کرتے اور سجدے میں وقت گزارتے۔ سید الساجدین اور زین العابدین، عابد اتنے تھے کہ آپ کا ایک باغ تھا، اس میں 500 کھجوریں تھیں۔ تو آپ کا یہ معمول تھا کہ ہر رات ہر کھجور کے نیچے 2 نفل شکرانے کے ادا کرتے تھے۔ تو اس طرح 1000 نوافل یہ ایک رات میں ادا کرتے تھے۔ تو سید الساجدین کہا گیا انہیں، کہ جو سجدہ کرنے والوں کے سردار، اور زین العابدین، عابد لوگ جو ہیں ان کی یہ زینت ہیں۔ ان کا مدینہ منورہ میں یہ تشریف لائے 15 جمادی الثانی 38 ہجری میں، اور امام حسین علیہ السلام
کہ گود میں کھیلے اور پرورش پائی۔ پھر وقت آ گیا کہ اللہ کے حکم کے مطابق امام حسین علیہ السلام اپنی فیملی کو لے کے کربلا جانا تھا، اور آپ نے کہا کہ میں اپنی جد یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بقا دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور ان ہستیوں کو پہلے سے پتہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ وہ شہید ہوں گے، اور وہ تمام بچوں، بھائیوں، بیٹوں سمیت سارا کنبہ ذبح کر دیا جائے گا، ظلم و ستم اور پیاسے۔ یہ اللہ کے پاس تھے جب، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح نے ان سے یہ وعدہ لیا ہوا تھا، تو اس لیے انہوں نے کربلا میں جا کے اپنے وعدے کی تکمیل کی تھی۔ تو یہ ظلم و ستم ان پہ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آزمائش، امتحان اور چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ میرے بندوں پر، جو مخلص بندے ہوں، جو عابد و زاہد ہوں، ان پر ظلم و تشدد کیا جائے اور بچوں سمیت ان کو بھوکے پیاسے شہید کر دیا جائے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام ان ہستیوں میں ہیں جنہوں نے یہ سارا ظلم و تشدد اپنے سامنے دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت سے بچا لیا کہ عین جنگ کے موقع پر، کربلا کی جنگ کے موقع پر وہ ان پر غشی طاری ہو گئی، اس لیے انہوں نے جہاد نہیں کیا۔ تو ان کے ذمے یہ تھی ڈیوٹی کہ جب یہ سارے شہید ہو گئے تو ان ظالموں نے، یزیدی فوج نے، ان کے جو جسم اطہر تھے ان پر گھوڑے دوڑائے، اور ان کو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے ان کی مقدس جسموں کو ملیاں میٹ کیا، اور جو ان کے سر مبارک تھے ان کو نیزوں پہ چڑھا کے تو پہلے کوفہ اور پھر دمشق یزید کے دربار میں ان کو لایا گیا۔ تو امام حسین علیہ السلام اور باقی تمام فیملی تو شہید ہو گئے وہاں، اور واحد مردوں میں امام زین العابدین علیہ السلام قافلے کے سربراہ بن کر، اور باقی جو تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیاں تھیں اور پورا اہل بیت کا خاندان، ان کو رسیوں میں جکڑ کے، اور ان کو امام زین العابدین علیہ السلام کے گلے میں توق تھا، پیروں میں بیڑیاں تھیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، اور ان کو اسی حالت میں ہزاروں میل کا سفر کروایا گیا اور پھر یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ان پر ظلم و تشدد کی انتہا ہو گئی۔ تو جب یزید کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لایا گیا تو اس نے آپ کے دانتوں اور لب مبارک کو چھڑی سے ان پر گستاخی کی۔ تو ایک صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ حضور پاک کے بڑے اچھے اور نامور صحابیوں میں ان کا نام آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے یزید، جن ہونٹوں پہ تو چھڑی مار رہا ہے، یہ ہونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان ہونٹوں پر بوسہ دیا کرتے تھے، اور یہ ان کی جو شکل و شباہت ہے وہ بین ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے۔ تو
یہاں ایک واقعہ امام حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا آتا ہے کہ یزید نے کہا، قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ عز من تشاء و تذل من تشاء، کہ وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا اور مجھے عزت دی، اور آپ کے حصے میں نعوذ باللہ ذلت آئی۔ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا، مولا علی کی شیر دل بیٹی، انہوں نے کہا کہ یزید، مجھے آپ کی بات سنائی نہیں دے رہی، یہ شور بڑا ہے، ہوا کا جھونکے آ رہے ہیں، اور یہ جو گھوڑے ہیں یہ اپنی ٹاپیں زمین پر مار رہے ہیں، اور اونٹوں کے گلے میں جو گھنٹیاں ہیں وہ بج رہی ہیں، تو آپ ہوا کے جھونکوں کو ذرا روکو۔ اس نے کہا میرے پاس اس کا اختیار نہیں ہے، حالانکہ پہلے وہ کہہ چکا تھا کہ میرے پاس اختیارات مکمل آ گئے اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو پھر بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا، پھر یہ گھوڑے جو اپنے ٹاپوں سے شور کر رہے ہیں ان کو روکو۔ اس نے کہا میرے پاس یہ بھی اختیار نہیں ہے۔ پھر کہا کہ یہ جو اونٹوں کے گلے میں گھنٹیاں ہیں ان کو روکو۔ اس نے کہا میرے پاس یہ بھی اختیار نہیں ہے۔ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اشارہ کیا اور تمام کی تمام چیزیں، ہوا کے جھونکے رک گئے، گھوڑوں کی ٹاپیں رک گئیں، اور اونٹ اپنی جگہ پہ ساکت ہو گئے، تو بالکل سناٹا چھا گیا۔ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب دیکھ کہ تیرا اختیار ہے کہ ہمارا اختیار ہے۔ ہم وہ ہستی ہیں کہ جن کی خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے والد گرامی اور یہ اہل بیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا قائم کی ہے، اور تو ادھر آتا ہے کہ تو ان پر ظلم کر کے تو صاحب اختیار ہو گیا۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام اس قافلے کی سربراہی کرتے کرتے پھر قید و بند کی سہولتیں برداشت کرتے، پھر مدینہ میں پہنچے، تو وہاں یہ اکثر روتے رہتے تھے، اور وہ جو ظلم تھا کربلا کا اس کو یاد کرتے رہتے تھے۔ تو عبادت میں مصروف رہتے تھے اور درس و تدریس میں مصروف رہتے تھے۔ تو جب بازار میں نکلتے تھے تو لوگ عزت و احترام کرتے تھے، اور جو کسائی تھے انہوں نے اپنے جانور ذبح کیے ہوئے ہوتے تھے تو وہ ان کو چھپاتے تھے، ان پہ کپڑا ڈالتے تھے۔ تو اگر یہ دیکھتے کوئی جانور ذبح کیا تو آپ وہاں رک جاتے اور کہتے کہ کیا تو نے ذبح کرنے سے پہلے جو چھری تیز کی تھی، اور کیا تو نے اس کو پانی پلایا تھا؟ تو وہ کہتے فرزند رسول، ہم نے ان کو پانی بھی پلایا تھا، چھری بھی تیز تھی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ امام غش کھا جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے بابا کو کند چھری سے اور پیاسا شہید کیا گیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔